بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالۃ من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مقدسہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم اللہ جل شانہ کے سامنے پکی اور سچی توبہ کرو۔ اور چونکہ یہ شعبان المعظم کا انتہائی بابرکت مہینہ ہے اور اس سے اگلا ماہ وہ رمضان المبارک کا ہے جو تمام مہینوں کا سردار بھی ہے اور سب سے بڑا فضیلت والا مہینہ بھی ہے، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ آپ یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے جب رمضان کی آمد قریب ہوتی تھی، تو آپ فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو باعث برکت بنا اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ تو رمضان کی آمد چونکہ قریب ہے، تو رمضان سے پہلے اگر مسلمان اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے گا تو ممکن ہے کہ رمضان جیسا بابرکت اور مقدس مہینہ اس کے لیے باعث رحمت اور سعادت بن جائے گا، اور اگر اس کی روٹین وہی چلتی رہی جو ماضی میں ہے تو پھر رمضان جیسا بابرکت مہینہ اس کی زندگی میں آئے گا بھی، اور جیسے آیا تھا ویسے ہی وہ چلا جائے گا، وہ اس رمضان جیسے مقدس مہینے سے کوئی خاص فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے اس آیت مقدسہ میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا حکم دیا، اور توبہ کے متعلق پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا التائب حبیب اللہ، جو توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اب توبہ کسے کہتے ہیں؟ 3 چیزوں کا بنیادی طور پہ نام توبہ ہے۔ نمبر 1، آدمی جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا عزم اور ارادہ کرے۔ نمبر 2، کہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس کے اوپر صدق دل سے ندامت اور شرمندگی ہو۔
اور نمبر 3 کہ دوبارہ اس گناہ کو زندگی میں دوبارہ کبھی نہ کرنے کا عزم ہو۔ اور اس کے ساتھ ایک چوتھی شرط بھی ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق، جو جرم اس نے کیا ہے، اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے یا حقوق اللہ کے ساتھ ہے، حقوق اللہ میں جیسے نماز روزہ ہے یا حج یا زکوٰۃ ہے، تو اگر یہ اس نے حقوق ضائع کیے ہیں تو ان کی ادائیگی اس کو کرنی پڑے گی۔ اور اگر حقوق العباد سے ان کا تعلق ہے، کسی کا مال دبا لیا یا کسی کے پیسے چرا لیے یا کسی کی کوئی بھی چیز غصب کر لی، تو 2 صورتیں ہیں، یا تو اس کو واپس کر دے، اور اگر واپس کرنے کی اہلیت نہیں ہے تو اس سے جا کے اس کو معاف کروا لے۔ تو توبہ ایک ایسا عمل ہے جو آدمی اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے جیسے ہم بحیثیت انسان، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں آپ سے اس غلطی کی معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، تو بحیثیت انسان ہمارے اندر چونکہ انتقام کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، تو ہم اول تو جلدی سے اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، اور اگر اس کو معاف کر بھی دیا تو دل میں اس بات کو ضرور رکھتے ہیں کہ یار یہ اس بندے نے مجھے فلاں موقع پر یہ بات کہی تھی یا میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ قطع نظر اس سے کہ اللہ کا جو معاملہ ہے وہ انسانوں کے معاملے سے بڑا مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ جب میرے دربار میں مجھ سے بخشش طلب کرنے کے لیے آتا ہے تو فرمایا غفرت لک ولا ابالی، میں اس کے گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہوں کہ مجھے اس کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمر کی یا وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو آدمی جس وقت زندگی کے جس حصے میں جب بھی اللہ کے حضور توبہ کرے گا، اللہ کے دربار کو ہمیشہ کھلا ہوا ہی پائے گا۔ جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی، پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ما اسر من استغفر وان عاد فی الیوم 70 مرہ، جو بندہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ ہی وہ توبہ کرے، وہ اللہ کا محبوب ہے، مبغوض نہیں ہے۔ اور یہ 70 کا لفظ جو ہے یہ صرف 70 تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اس چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کا جب سرکار نے جنازہ پڑھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، محبوب آپ اس کا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھتے تو ہم نے تب بھی اس کی مغفرت نہیں کرنی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ 70 مرتبہ کا کہ آپ جتنی مرضی مرتبہ اس کے لیے نماز جنازہ اور دعا فرما دیں، ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک عدد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ گناہ جتنے مرضی کر لے لیکن توبہ بھی سچے دل سے کرے گا تو وہ اللہ کا محبوب ہے، مبغوض نہیں۔ اب اس میں 1-2 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ گنہگار بندہ جب اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیا رد عمل ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ جس نے اپنی زندگی کو گناہوں میں ڈبویا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کا اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی صحابہ کو بہت سے واقعات بنی اسرائیل کے گنہگاروں کے بھی سنائے اور فرما برداروں کے بھی سنائے، اور تاریخ میں مورخین نے بنی اسرائیل کے جو واقعات نقل کیے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی زندگی کا اکثر حصہ گناہوں میں گزرا، اور جب ان کو اپنی غلطی کا استحضار ہوا، انہوں نے جب اللہ کے حضور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ سنایا، اور آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا
جس کی زندگی میں گناہوں کا مشغلہ یہ تھا کہ اس کے ہاں قتل کرنا کسی کو یہ بڑا محبوب عمل تھا۔ بعض لوگوں کے اندر گناہوں کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں، بعض چوری کرنے کو پسند کرتے ہیں، بعض لڑائی جھگڑے کو پسند کرتے ہیں، بعض شراب پینے کو پسند کرتے ہیں، بعض بے حیائی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس نوجوان کے ہاں جو برائی کا مشغلہ تھا وہ قتل تھا، اور اس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا۔ اور قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 5 سورۃ النساء میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اور دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ یہ پارہ نمبر 7 کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، 6 کی، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو زندہ رکھا گویا اس نے ساری کائنات کو زندہ رکھا۔ تو اب آپ سوچئے کہ 99 آدمیوں کا قتل یہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہوگا۔ تو اب ایک صاحب نے اس سے کہا کہ دیکھو، ایک آدمی کے قتل پہ دھرتی ہل جاتی ہے، تم نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا، تو تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، یا تم نے مرنا نہیں ہے، تو تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ جی اچھا میں توبہ کرتا ہوں۔ اب وہ توبہ کرنے کے لیے ایک صاحب کے پاس گیا جو کہ صاحب علم نہیں تھے۔ ان سے جا کے انہوں نے پوچھا کہ حضور میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پہ میں ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ چونکہ میرے ساتھ ہی یہ معاملہ بہت دفعہ پیش آ چکا ہے کہ اول تو اس آدمی کو جس کی وہ فیلڈ نہ ہو اس کو اس لائن کے مسائل نہیں بتانے چاہیے جب تک کہ مسائل پر عبور حاصل نہ ہو۔ اب اس صاحب سے جس سے یہ مسئلہ پوچھا، اس آدمی نے، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس نے اتنے قتل کیے، بہت بڑا مجرم ہے، اس کی کیسے مغفرت ہوگی؟ اس نے کہا کہ بھئی تو بہت بڑا مجرم آدمی ہے، تیری کوئی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا جب میری مغفرت ہی نہیں ہونی تو پھر کیا فائدہ توبہ کرنے کا؟ لہٰذا اس کا وہی مشغلہ جو تھا اس پہ اس نے عمل کیا، اور اس آدمی کو بھی جس سے وہ مسئلہ پوچھ رہا تھا، جس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اس کو بھی قتل کر دیا، اور پورے 100 آدمی اس نے قتل کر دیے۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ آخر تو ایک دن موت ہے، کب تک یہ زندگی کے مزے لیتا رہوں گا؟ آخر تو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اپنے اس تمام کیے ہوئے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ چونکہ ہر آدمی اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، اللہ کے حضور تو پیش ہونا ہے، اور پوچھ گچھ تو ہوگی ہر آدمی سے۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ ساری کائنات سے پوچھے گا لیکن کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے یہ کیوں کیا۔ وہ سب سے پوچھے گا، اچھوں سے بھی پوچھے گا، بروں سے بھی پوچھے گا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا، اس نے پھر ایک صاحب سے پوچھا کہ جی میرا یہ جرم ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی گنجائش ہے میرے لیے؟ اس نے کہا کہ جی اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو آپ توبہ کریں، آپ کی توبہ ضرور قبول ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جس محلے میں بستی میں رہتے ہیں یہ گنہگار لوگوں کی بستی ہے، اور ماحول جو ہے یہ مستقل اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ آپ خوشبو والے کی دکان سے جائیں، قریب سے گزریں، نہ بھی لگائیں خوشبو تو آپ کو خوشبو محسوس ہوگی، اور گندگی کے ڈھیر سے گزریں تو آپ کو وہاں پہ سمیل محسوس ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ برے ماحول کا ایک اپنا اثر ہے، آپ توبہ کرنے کے بعد اسی بستی میں محلے میں رہیں گے تو آپ پھر انہی برائیوں میں دوبارہ پڑنے کا خطرہ ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں اپنا علاقہ، اپنا محلہ چینج کر لیں۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے
غالباً پارہ نمبر 7 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب انہیں کسی علاقے میں یا کسی ملک میں انہیں احکام خداوندی پہ عمل نہیں کرنے دیا جاتا، وہ اپنے آپ کو مجبور محض سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جی یہاں کی تو حکومت ہمیں یہ عمل نہیں کرنے دیتی، یہاں تو ہمیں کھلے عام نماز نہیں پڑھنے دیتی، روزہ نہیں رکھنے دیتی۔ جیسے مصر کا قانون ہے کہ وہاں پہ داڑھی نہیں رکھنے دیتے، وہاں کے آپ سوشل میڈیا پہ آپ بڑے مشہور و معروف قرہ حضرات کو آپ دیکھیں گے ان کی داڑھی نہیں ہے۔ تو اگر کسی علاقے کا یہ قانون ہے کہ وہاں پہ وہاں کی حکومت یا وہاں کے ذمہ داران ان کو احکام خداوندی پہ عمل نہیں کرنے دیتے، اور وہ وہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، اور وہ اسی طرح مجبور بن کے اور احکام خداوندی کو توڑتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ فرشتے ان سے پوچھیں گے قالوا فیما کنتم، ہاں بھائی بولو دنیا میں کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض۔ ان کا جواب ہوگا کہ بھائی کیا بتائیں، ہم تو چاہتے تھے نماز پڑھنا، ہم تو چاہتے تھے روزہ رکھنا، لیکن ہمارے حکمران ہمیں نماز روزہ نہیں پڑھنے دیتے تھے، ہمارے حکمران ہمیں داڑیاں نہیں رکھنے دیتے تھے، یہ دیگر عبادات ہمیں کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو فرشتوں کا جواب سنو جو قرآن میں ہے، وہ کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا یہ بتاؤ کیا اللہ کی دھرتی وسیع نہیں تھی، کیا اللہ کی زمین پھیلی ہوئی نہیں تھی کہ جب تمہیں ایک علاقے میں احکام خداوندی پہ عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا تو تم نے ہجرت کی، نقل مکانی کی، اپنا علاقہ چھوڑا؟ نہیں چھوڑا تو مجرم بنیں گے۔ اگر انہوں نے کوشش کی لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوئے تو وہ عند اللہ ضرور معذور قرار دیے جائیں گے کہ بھئی یہ مجبور محض تھے، انہوں نے کوشش تو کی لیکن نہیں اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے۔ تو بہرکیف اب اس صاحب سے جب پوچھا کہ حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا علاقہ تبدیل کیجئے، کہ ماحول اپنا اثر رکھتا ہے، کہیں دوبارہ آپ اسی برائی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اب دل میں اس نے یہ عہد کر لیا کہ میں آج کے بعد یہ عمل نہیں کروں گا، اور جو کر لیا اس پہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اور اب اپنی نئی زندگی کی شروعات کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کر اس بستی کی طرف چل دیا جہاں پہ نیک لوگ رہا کرتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ابھی اپنے گھر سے نکلا اور جہاں پہ اس نے جانا تھا اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کی زندگی کی کہانی ختم ہو گئی، اور موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کی، اور اس کو جب لے جانے لگا تو عذاب والے فرشتے بھی اور رحمت والے فرشتے بھی، دونوں فرشتوں میں آپس میں یہ تکرار ہوا۔ عذاب والے فرشتے یہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، لہٰذا یہ اللہ کی نظر میں مجرم ہے، اور ہم عذاب والے فرشتے اس مجرم کی روح کو لے کے جائیں گے۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ یہ توبہ کر چکا ہے، اللہ کا محبوب ہے، لہٰذا ہم رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک تیسرے فرشتے کو انسانی شکل میں بنا کے بھیجا، اور وہ فرشتہ جب آیا تو اس نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ ایسا کیجئے، جب اس نے معاملہ سارا سنا کہ بھئی کیا ان کا معاملہ ہے، اب آپ کے ذہن میں یہاں پہ ایک سوال آ رہا ہوگا، اور یقیناً اگر نہیں آیا تو میں آپ کے ذہن میں وہ سوال ڈال دیتا ہوں کہ تیسرا فرشتہ جو آیا وہ انسانی شکل میں تھا، تو جو باقی 2 فرشتے تھے وہ تو انسانی شکل میں نہیں تھے، یعنی رحمت والے اور عذاب والے فرشتے تو انسانی شکل میں نہیں تھے، تو پھر اس انسانی شکل والے فرشتے کو وہ فرشتے کیسے نظر آ گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کی وضاحت کرنی تھی اور امت تک یہ میسج پہنچانا تھا اپنے بندوں تک، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر اس فرشتے کے سامنے کر دیا، چونکہ وہ تو آیا تھا آزمائش کے لیے اور ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ تو بہرکیف اس فرشتے نے جب پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے، دونوں نے اپنا اپنا موقف بیان کیا کہ جی یہ اتنا بڑا مجرم، ہم عذاب والے فرشتے، ہم اس کی روح کو لے کے جائیں۔ رحمت والوں نے کہا توبہ کر چکا ہے، اللہ کا مہمان ہے، ہم اس کی روح کو لے کے جائیں۔
تو اس تیسرے فرشتے نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو ایسا کرو، یہ جہاں سے چلا ہے اور جہاں پہ اس نے جانا ہے، دو روایات میں دو مختلف باتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت میں تو یہ ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تیسرے فرشتے نے یہ کہا ان کو کہ آپ جہاں سے یہ چلا ہے، جہاں پر اس نے جانا ہے، دونوں طرف کے فاصلہ جو ہے اس کی پیمائش کر لیجئے۔ تو جس طرف کا فاصلہ کم نکلے گا اس طرف کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ وہاں سے یہ چلا ہے اور اس دیوار تک اس نے جانا ہے، اور یہ ممبر ان دونوں منزلوں کا درمیانی حصہ ہے، اور اب جب اس کی پیمائش کرنے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھر سے لے کر نیک لوگوں کی بستی تک کا جو سفر تھا، جہاں پہ اس کو موت آئی، جب اس فاصلے کی پیمائش کی جانے لگی تو اپنے گھر سے جو اس نے سفر طے کیا تھا وہ فاصلہ کم تھا، جہاں جانا تھا اس طرف کا فاصلہ ابھی زیادہ تھا، اور زیادہ کتنا تھا؟ فرمایا ایک بالشت کے برابر فاصلے میں کمی اور زیادتی تھی۔ تو اس فرشتے کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق وہ روح عذاب والے فرشتوں کے کھاتے میں آتی تھی، چونکہ ابھی گھر کی سائڈ سے ایک بالشت فاصلہ کم تھا اور جہاں جانا تھا وہاں ایک بالشت فاصلہ زیادہ تھا۔ تو فرمایا کہ جس طرف کا فاصلہ ابھی کم ہے اس طرف کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں گے۔ تو لیکن جب پیمائش کی جانے لگی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو یہ حکم دیا، جو گھر سے اس کی موت تک کا حصہ تھا، فرمایا اس زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا، اور اگلی زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا۔ یہ پھیلی اور اس طرف کی زمین سمٹ گئی، تو اس طرف کا فاصلہ ایک بالشت زیادہ ہوا، اس طرف کا فاصلہ ایک بالشت کم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس روح کو، اس گنہگار آدمی کی جو بظاہر گنہگار تھا لیکن توبہ کر کے اللہ کا محبوب بنا، اللہ تعالیٰ نے وہ رحمت والے فرشتوں کے حوالے وہ روح کر دی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ جس نے ابھی اس نے کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ عبادات نہیں کی، صرف یہ کہ اپنے گناہوں سے فارغ ہونے کے بعد دل میں خیال آیا کہ توبہ کروں، اور توبہ کے لیے ابھی وہ سفر کر رہا ہے، آگے جا کے اس نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے اور پھر اس نے اعمال کی پابندی کرنی ہے، اس ارادے پر اللہ تعالیٰ نے اس کے ماضی کے تمام گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیا۔ بندہ کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کے ساتھ آپ ایک دو دفعہ دھوکہ کر کے دیکھیں یا ایک دو دفعہ اس کو تکلیف پہنچا کے دیکھیں، وہ آپ سے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ آپ لاکھ اس کی منت سماجت کر لیں، وہ پھر بھی آپ سے اپنا تعلق توڑ دے گا۔ تو یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، جو یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے گناہ کتنے کیے، اس کو کوئی ادا پسند آ جائے جس کے اوپر، جس ادا کو وہ سامنے رکھ کے ماضی کے تمام گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کا ہی ایک واقعہ کہ اللہ کے نبی نے، آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان بڑا گنہگار اور گناہوں سے میں اتنا ڈوبا ہوا کہ بستی اور علاقے کے لوگ تنگ آ کے اس کو بستی سے باہر نکال دیا۔ بعض لوگ جب برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ یار اس کی وجہ سے معاشرے میں مزید برائی نہ پھیل جائے، یہ سارے لوگ ہی اس سے تنگ آ گئے، اس کو بستی سے نکال دیا۔ اور جب وہ بستی سے نکلا اور ویرانے میں اور جنگل میں چلا گیا، آخر رفتہ رفتہ وہ وقت آیا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اور موت آئی اور وہ مر گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی بھیجی، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى موسیٰ۔ حضرت وہب ابن منبہ اس واقعے کو بڑی لمبی تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی بھیجی، اور کیا وحی بھیجی؟ فرمایا کہ اِنَّ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِي، کہ میرے ولیوں میں سے ایک ولی حضرتہ الموت، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، اے موسیٰ فَاحْذِرْهُ، آپ جائیے، وَاغْسِلْهُ، اسے غسل دیجئے، وَصَلِّ عَلَيْهِ، اس میں نماز جنازہ پڑھیے، اور لوگوں میں یہ اعلان کیجئے کہ جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے اس کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ توجہ رکھیں آپ، گنہگار بندہ، اور موسیٰ علیہ السلام پہ وہی کیا اتر رہی ہے کہ آپ جائیے، غسل دیجئے، کفن دیجئے، نماز جنازہ پڑھیے، اور لوگوں میں یہ اعلان کیجئے
کہ جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے وہ اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اب جب لوگوں کے کان میں یہ آواز پڑی تو لوگ دوڑے، اور جب لوگ جنگل میں پہنچے اور اس کو دیکھا، فلما حضروہ عرفوا، جب دیکھا تو پہچان لیا کہ بھئی یہ تو وہی شخص ہے۔ تو سارے لوگ بول اٹھے، فقالوا یا نبی اللہ ھذا هو الذی هو الفاسق الذی اخرجناہ، یہ تو وہی فاسق آدمی ہے جس کو ہم نے بستی سے نکالا تھا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اگر یہ اتنا اچھا ہوتا تو ہم بستی سے کیوں نکالتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی فتعجب من ذلک، موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ تو جھوٹ بول نہیں سکتا اور یہ سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، تو بات اس کی بھی صحیح، بات ان کی بھی صحیح، تو یہ اندرون خانہ کہانی ہے کیا؟ فاوحى اللہ الیہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی اتاری۔ اب توجہ رکھنا، اب موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرا ولی ہے، ولیوں میں سے ایک ولی ہے، جو جنازہ پڑھے گا بخشش ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں، اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ معاملہ ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، جب اس کی بستی کے لوگوں نے نکال دیا اور یہ جنگل اور ویرانے میں چلا گیا اور اس کے اوپر موت نے پنجے گاڑے، تو نظر یمنتن و یسرتن، اس نے دائیں بائیں دیکھا، تو جب اس نے دائیں بائیں دیکھا ولا قریبا، اسے اپنے پاس کوئی نظر نہیں آیا۔ تو جب ایک آدمی تکلیف میں بھی ہو اور اس کو یہ بھی پریشانی ہو کہ مجھے سارے اپنے پرایوں نے سب نے مل کے نکال دیا اور میرا حال پوچھنے والا اس کیفیت میں کوئی نہیں، تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اگر میں اتنا برا نہ ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ تو جب اس کا وقت قریب آتا گیا تو فرفع بصرہ الی السماء، اب جب پہلے تو اس نے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے شاید کوئی ہو جو میری مدد کرے، لیکن جب کوئی نظر نہ آیا تو اس نے حسرت بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کیا کہا اس نے؟ آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اے میرے رب، میں نے تیرے بارے میں قد سمعت فیما انزلتا، جو تو نے نازل کیا تورات میں، اس میں سے میں نے تیرے بارے میں ایک جملہ سنا، اور انک قلتا، تو اپنے بارے میں یہ کہتا ہے انی انا الغفور الرحیم، کہ تو بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اے میرے رب اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ مجھے معاف کر کے تیری بادشاہت بڑھ جائے گی، مجھے عذاب دے کے تیری بادشاہت بڑھ جائے گی اور مجھے معاف کر کے تیری بادشاہت میں کوئی کمی ہوگی، تو میں کبھی بھی تجھ سے اپنی بخشش کا سوال نہ کرتا۔ لیکن یقیناً نہ عذاب دینے سے تیری بادشاہت میں اضافہ ہوگا، نہ معاف کرنے سے تیری بادشاہت میں کوئی کمی ہوگی۔ اے اللہ، عبد من عبادک، میں بھی تیرے ایک بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، جس بستی کے لوگوں نے مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے لاوارث کر دیا، پر اے اللہ ہوں تو میں تیرا ہی بندہ، اور تیرے سوا میرا پرسان حال کوئی نہیں۔ یا اللہ تیرے ہی سامنے اپنے گناہوں کی التجا کرتا ہوں، میرے اوپر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، جب اس نے مجھے اتنی حسرت کے ساتھ اور اتنی آہ و بکا میں، جب ساری امیدیں اس کی ٹوٹ گئیں اور ایک میری ذات پہ اس کی امیدیں لگیں اور اس نے مجھے پکارا، تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جس کو سب نے چھوڑ دیا میں بھی اس کو چھوڑ دوں۔ میں نے اسی وقت اپنے اس بندے کی توبہ قبول کی اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کوئی کر سکتا ہے اس طرح؟ یہ اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے، اسی کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور توبہ کرنے والا من الذنب کمن لا ذنب لا بن جاتا ہے، کہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور بنی اسرائیل کے اندر ایک خاتون جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مشغلہ تھا جسم فروشی۔ سوچو، قرآن کہتا ہے کہ جو کسی سورہ نور کے پہلے رکوع میں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کسی پر الزام لگاؤ تو قرآن کہتا ہے 80 کوڑے مارو، اور کوئی آدمی اگر یہ جرم کر دے، غیر شادی شدہ ہے تو پھر 100 کوڑے ہیں، شادی شدہ ہے تو سنگسار ہے۔ تو ایک دفعہ عمل کرنے پر اس کی زندگی کی کہانی کو ختم کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے
جس کا مشغلہ ہی جسم فروشی ہو، وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اور ڈبل جرم، خود بھی گناہ میں مبتلا، دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور اسی سے یہی اس کا ذریعہ معاش تھا اور یہی اس کی زندگی کا مشغلہ تھا۔ اور ایک نوجوان اللہ کا نیک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کی نظر پڑی، چونکہ فحاشی کے جو اڈے ہوتے ہیں تو وہ عموماً کھلے ہوتے ہیں، ہر آنے جانے والے کے لیے اجازت ہوتی ہے، تو وہ نوجوان جب وہاں سے گزرا تو اس کی نظر جب اس خاتون کے حسن و جمال پر پڑی تو وہ وقتی طور پر تو وہاں سے گزر گیا، لیکن اپنی عبادت میں مصروف ہونے کے باوجود اس کے دل دماغ میں اسی عورت کی تصویر چلنے لگی۔ وہ نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، دیگر بہت سی اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اس نے مشقتیں کی، کبھی روزے رکھے اپنے نفس کی خواہش کو دبانے کے لیے، کبھی اور تکالیف میں اپنے آپ کو مبتلا کیا، لیکن وہ جو کیفیت اور وہ جو عورت کی تصویر اس کے دل دماغ نے جو کیچ کی تھی وہ اس کے دماغ میں چل رہی ہے۔ اب اس کا عبادت میں دل نہیں لگ رہا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بجائے یہ کہ روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ جا کے وہ عمل کر ہی لوں۔ اس نے تھوڑے بہت پیسے اکٹھے کیے، اور جتنے پیسے وہ خاتون لیتی تھی، اور پیسے اکٹھے کرنے کے بعد اس کے گھر پہنچا، اس کو پیسے دیے اور اس کو اپنا ارادہ بتلایا کہ میں اس لیے آیا ہوں، تو چونکہ اس کا تو کام ہی یہ تھا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میرا تو یہ مشغلہ ہے۔ اب وہ جب اس کے قریب چارپائی پہ بیٹھا تو اس کے دل میں خیال آیا، اور کیا سوچنے لگا، اگر آج کا مسلمان گناہ کرتے ہوئے یہ تصور بھی پیدا کر لینا جو اس نوجوان کے دل میں پیدا ہوا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان گناہوں سے قدم روک لے۔ اس کے دل میں خیال آیا۔ خیال کیا آتا ہے؟ وہ سوچ رہا ہے کہ میری دن اور رات، صبح اور شام کبھی کلام الہی کے سامنے گزرتی تھی، کبھی مصلی پہ سجدے میں اللہ کے حضور ہوتا تھا، کبھی تسبیحات میں، کبھی روزے کی حالت میں۔ جب میں مصلی پہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا تھا تب میرا اللہ مجھے دیکھتا تھا۔ آج میں اس اللہ کا حکم توڑنے کے لیے اور اس اللہ کو للکارنے کے لیے، اس سے عداوت کرنے کے لیے آج میں یہاں پہ موجود ہوں، تو آج بھی تو میرا رب مجھے دیکھ ہی رہا ہوگا۔ ایک دم جب یہ خیال آیا تو بدن میں ایک کپ کپی طاری ہوئی، اور فوراً یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں اپنے رب کے سامنے کس منہ کے ساتھ پیش ہوں گا۔ وہیں سے اب وہ عورت اس کو دیکھ رہی ہے کہ اس کا جسم کانپ رہا ہے اور چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، تو اس نے پوچھا کہ خیر تو ہے؟ تو اس نے یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتلائی، یہ کیفیت اس نے بتلائی، اور اس نے کہا کہ جو پیسے میں نے آپ کو دیے یہ آپ کو ہدیہ ہے اور میں یہ عمل نہیں کر سکتا۔ اس بات کا اس عورت کے دل پہ بڑا اثر پڑا کہ یہ نوجوان جو زندگی میں ایک مرتبہ برائی کرنے کے لیے تیار ہوا، جب اس کے دل میں اپنا رب کا خیال آیا تو اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، اور ایک میں ہوں جس کی صبح و شام دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ عمل کرتی ہوں اور میرے دل میں کبھی خیال تک نہیں آتا، تو میں اپنے رب کے سامنے کس منہ کے ساتھ پیش ہوں گی۔ اس عورت نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی آج کے بعد یہ عمل نہیں کروں گی، اور وہ برائی سے توبہ کی اس عورت نے۔ اور ایک اس کی خادمہ تھی اور ایک یہ تھی۔ اب اس نے یہ سوچا، یہ نوجوان تو اپنے گھر چلا گیا، اس عورت نے یہ سوچا کہ اب اگر میں یہاں اکیلی رہتی ہوں تو میری تو شہرت اس عمل سے ہے پورے علاقے میں، میں نہ بھی کروں تو لوگ مجھے تنگ کریں گے، کوئی دروازہ کھٹکھٹائے گا، کوئی جملے کسے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، تو بہتر ہے کہ میں اسی نوجوان کے پاس چلی جاؤں اور اس سے جا کے ہو سکتا ہے وہ مجھ سے نکاح کر لے، یا میں اس کے قریب میں رہ کے کوئی اپنے اللہ اللہ کرنا شروع کر دوں گی، کم از کم اس محلے سے تو جان چھوٹ جائے گی میری۔ اب اس نے اپنا بستر اور سامان سمیٹا اور یہ علاقہ چھوڑ کے چل دی، اور اس نوجوان کے جہاں پہ وہ اس کی عبادت کی جگہ تھی وہاں جا کے جب پہنچی تو اس نے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں پہ ملے گا، تو لوگوں نے بتلایا کہ وہ فلاں ٹائم اپنے عبادت خانے سے باہر نکلتے ہیں، اس سے پہلے نہیں نکلتے، جب وہ نکلیں گے تو آپ مل لینا۔ یہ انتظار میں بیٹھ گئیں، اور جب وہ وقت ہوا اور وہ نوجوان باہر نکلا اور اس کی نظر اس خاتون پر پڑی جس کو یہ پہلے ایک مرتبہ دیکھ چکا تھا، تو یہ پہچان گیا کہ یہ وہی خاتون ہے۔
اب یہ نوجوان یہ سمجھا کہ یہ عورت مجھ سے اسی کام کے لیے آئی ہے، اور اس کے دل میں پھر وہی خوف خدا غالب آیا، اور یہ سوچ کے کہ میں اللہ کے سامنے اب یہ عورت میرے پاس آئی ہے، لوگ کیا کہیں گے، اگر میں اس عمل میں پڑ گیا تو میں اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں گا، یہ خوف اتنا غالب ہوا کہ وہ وہیں پہ گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب یہ خاتون جو تھی، اب گھر والوں نے تجہیز و تکفین کے بعد اس عورت سے پوچھا بھئی آپ کون ہو، کس لیے آئی ہو؟ اس نے سارا یہ پس منظر بیان کیا۔ تو گھر والوں نے کہا کہ دیکھو وہ تو اللہ کی تقدیر تھی، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، البتہ ان کا ایک بھائی ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے نکاح کرنا چاہے تو ہم ان سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں۔ وہ بھائی سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر چکی ہے اور اپنے ماضی کے تمام برے اعمال کو چھوڑ چکی ہے، میں ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان سے نکاح ہوا، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس خاتون کو جس کا مشغلہ جسم فروشی تھا، جب اس نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد جب اس نے نکاح کیا اس اللہ والے کے بھائی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو 7 بیٹے عطا فرمائے، جو 7 کے 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے بنے۔ گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ پہ ڈٹ جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے ہاں یہ گناہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ تو قرآن میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اور میرے بندو، اگر تم شکر گزار اور فرما بردار بنو تو تمہیں عذاب دے کے مجھے خوشی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو عذاب کے لیے نہیں بنایا۔ وہ کہتا ہے ان رحمتی لوسعت من غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہی نہیں چاہتا، وہ اپنے آپ کو راہ راست پہ لانا ہی نہیں چاہتا، تب تو اس کے لیے قانون حرکت میں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی تھوڑی سی بھی اللہ کی طرف دلچسپی دکھائے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا اللہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ جتنی بندے نے محنت کی ہے اس سے بڑھ کے اللہ اس کا استقبال فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے دربار میں آیا ہے۔ تو گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، گناہوں سے انبیاء اور فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، باقی انسانوں سے تو گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن گناہ کر کے گناہ پہ ڈٹ جانا، کسی سے کہا بھائی جھوٹ کیوں بولتے ہو، ساری دنیا بولتی ہے، میں نے بول دیا تو کیا ہو، بڑا سنگین کیس ہے اللہ کی عدالت میں۔ کیوں بولا بھائی جھوٹ؟ بھائی آئندہ نہیں بولوں گا، غلطی ہو گئی، کوئی اللہ کی عدالت میں بڑا جرم نہیں، غلطی ہو گئی اس نے تسلیم کر لیا۔ یہ جو دونوں تینوں واقعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، چھوٹے واقعات نہیں ہیں، لیکن ان گناہوں کے کرنے والوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ اللہ ہم سے جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ لیکن جو گناہ کر کے گناہ پہ ڈٹ جائے، ہمارے نبی کے دور میں مشرکین، منافقین، جو نامور لوگ تھے، ابو جہل، عبداللہ بن ابی، دیگر تمام لوگ جو غلطیاں کرتے تھے، نبی کو ستاتے تھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پیروپیگنڈا کرتے تھے، لیکن اپنی غلطی کا استحضار نہیں تھا، ڈٹے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے میں نے آیت ابھی پڑھی، یہ پارہ نمبر 10 کی سورۃ التوبہ کی آیت ہے کہ جو غلطی پہ ڈٹے رہے ان کی نماز جنازہ امام الانبیاء پڑھا رہے ہیں، اور اللہ اوپر سے وہی اتار رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ محبوب آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا رتبہ اور مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس کا آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں یہ ایسا بدبخت تھا جس نے ساری زندگی آپ کو ستایا، آپ کے خلاف سازشیں کی، اور آپ کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی، اور ایک دفعہ بھی اس کو اپنی غلطی کا استحضار نہیں ہوا۔ آپ کی عظمت اپنی جگہ پہ ہے، ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے، لیکن اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ تو اس کے دل میں خیال آتا، لیکن وہ بھی نہیں آیا۔ اس لیے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ جتنی مرضی مرتبہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس کی مغفرت نہیں کریں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، وہاں پہ تو نبی نے نماز جنازہ نہیں پڑھایا، انہوں نے خود دل میں فیصلہ کیا یا اللہ غلطی ہو گئی، ہاتھ جوڑ دیے، اللہ نے کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اور یہاں پہ امام الانبیاء نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور غلطی کا استحضار نہیں مرنے والے کو اللہ فرما رہا ہے جتنا مرضی مرتبہ آپ جنازہ پڑھائیے،
ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، انہوں نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک کفن بنایا عبداللہ بن ابی کے لیے، آپ نے قبر میں اتارا، اپنا لعاب مبارک عبداللہ بن ابی کے منہ کے اندر ڈالا کہ شاید اللہ میری برکت سے اس کے اوپر رحم فرما دے۔ لیکن کیا اللہ نے حکم اتارا قرآن میں کہ آپ جو مرضی کریں، ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اس کو خود اپنی غلطی کا استحضار ہی نہیں۔ تو جب ایک آدمی خود اپنے آپ کو اللہ کا دوست اور محبوب بنانے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتا، اپنی غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھتا، تو مجھے بتائیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے معاف فرمائیں گے؟ اس لیے غلطی کا ہو جائے، گناہ ہو جائے، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑے گنہگار ہیں، کیا کریں؟ یہ جملہ بھی نامناسب جملہ ہے۔ بھائی معاملہ اس کے ساتھ ہے، کسی عام شخصیت کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا دربار تو وہ ہے جو کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، مجھے تو پرواہ کوئی نہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا گنہگار ہوں، میرا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ انتہائی نا امیدی کی علامت ہے۔ اور قرآن سورۃ الزمر میں کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرا محبوب میرے ان بندوں سے فرما دیجئے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ گناہ ہو گئے کوئی بات نہیں، لیکن ڈٹنا نہیں چاہیے گناہوں پہ، فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، یا اللہ تو نے منع کیا تھا، شیطان حاوی ہوا، نفس حاوی ہوا، نہیں رک سکا، یہ گناہ کر بیٹھا، لیکن یا اللہ معافی بھی تو تیرے ہی پاس ہے، اور کوئی در نہیں جہاں پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤں، یا اللہ تیرے دربار میں آیا ہوں، میری کی ہوئی غلطی کو معاف فرما۔ بس اتنا سا معاملہ ہے، اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے معاف کیا، مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو رمضان المبارک کی آمد انتہائی قریب ہے، شب برات اگلے جمعے انشاءاللہ آ جائے گی، ایک دن کے بعد شب برات جیسا مقدس دن بھی قریب ہے۔ کم از کم رمضان المبارک سے پہلے میں ہر رمضان میں دیکھتا ہوں کہ رمضان میں جو ترتیب ہمارے بازاروں کی، ہوٹلوں کی، لوگوں کی جو روٹین غیر رمضان میں ہوتی ہے، سیم رمضان میں ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہمیں اس چیز کا استحضار ہی نہیں ہے کہ اتنا عظیم الشان مہینہ قریب آ رہا ہے۔ اور میرے نبی رجب سے شروع ہو جاتے تھے، آپ فرما اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ دعا آپ مستقل مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کو ہمارے لیے باعث برکت بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رجب بھی ہم نے گزار لیا، شعبان کی آج 4-5 تاریخ ہو گئی، اور رمضان انتہائی قریب ہے۔ ابھی سے اپنے آپ کو ایکٹیو کریں کہ ہم نے انشاءاللہ رمضان ویسا نہیں گزارنا جیسے 2023 کا گزارا تھا، اس کو ایسا گزاریں گے جیسے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، اور ہم نے اس کے اندر وہ کمی بیشیاں جو ماضی کے رمضانوں میں ہوتی رہیں اس میں نہیں ہوں گی۔ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں، جو گناہ ہو رہے ہیں ان کو آہستہ آہستہ کر کے چھوڑنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جیسے ہی رمضان آئے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ توبہ کے لیے کوئی رمضان کی کوئی شرط ہو، یہ تو میں نے ویسے بتایا کہ اتنی فضیلت والا مہینہ ہے، کم از کم اس میں تو ہم یہ حرکتیں نہ کریں، لیکن توبہ تو ہر وقت ہونی چاہیے، ہر آن ہر گھڑی ہر لمحے انسان کو توبہ تائب ہوتے رہنا چاہیے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو پکی اور سچی توبہ اور اس پہ قائم دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔